الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ دوران جہاد راہ فرار اختیار کرنے والوں کے درمیان جہاد میں صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میدان جہاد میں صبر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر بہت سی بشارتیں موجود ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ غافلین کے درمیان ہو، یعنی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یا جس طرح بعض اوقات ہم لوگ آفس میں، دکان میں، کاروباری مراکز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک غفلت کا ماحول ہوتا ہے۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا اس کا کارنامہ ہے کہ جیسے جہاد کا میدان ہے اور وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں واپسی کی طرف۔ یاد رکھیں کہ جہاد سے بھاگنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس پر بڑی وعید ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہے وہ بندہ مومن جو غافلوں میں رہ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جیسے میدان جہاد میں لوگ واپس بھاگ رہے ہیں اور یہ وہاں صبر کر کے ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید فرمایا، ایک اور مثال دی اور فرمایا غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تاریک گھر میں چراغ ہو، یعنی اندھیرا گھر ہے لیکن اس میں چراغ جل رہا ہو، تو اس کی مثال ایسے کہ باقی سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہاں اس کا نور جو ہے یہ چمک رہا ہے۔ ایک اور مثال بیان فرمایا اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کا ٹھکانہ شناخت کروا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اس سے عذاب کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو ہر انسان اور حیوان کے برابر اجر ملتا ہے، یعنی جتنے انسان دنیا میں ہیں، جتنے حیوان دنیا میں ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے نا، کہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو جو بندہ بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت جو ہے ابھی نہیں آئے گی، کیونکہ ذکر ابھی بہرحال ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ انسان اور حیوان محفوظ ہے، اس لیے ان کو سب کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ اور مزید فرمایا غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر رحمت سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد اس کو عذاب نہ دے گا۔ اور مزید فرمایا اور بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن ملاقات کے وقت ایک ایک نور ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرنے کی کس قدر جو ہے وہ برکت اور اس کی فضیلت بیان کر دی۔ خاص طور پر اگر بندہ غافلین میں بیٹھا ہے، کہ ایسے ماحول میں بیٹھا ہے جیسے دوست احباب آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، رشتہ دار آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی مثالیں بیان کی، بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کاروباری اور دیگر مراکز پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح کی گیدرنگ میں اگر ہے، لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، یہ بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو اس کی مثالیں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بیان کر دی۔ ایسا ہے جیسے جہاد میں صبر کرنے والا، تاریک گھر میں چراغ، اور اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اللہ اس عذاب کو دور کر دیتا ہے، ہر انسان حیوان کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نظر رحمت سے اس کی طرف جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اگر بازار میں اللہ کا ذکر کرے تو ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن جب یہ ملاقات کرے گا اللہ سے تو ایک ایک نور ہوگا، ہر بال کے بدلے میں ایک نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب ذکر جو ہے وہ یاد رکھیں کہ زبان سے بھی ہوتا ہے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
تو زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح قلبی ذکر بھی ہوتا ہے کہ بندہ بظاہر زبان سے تو کچھ نہیں بول رہا لیکن اس کا دل اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ اپنے اللہ کے بارے میں جو ہے اسی طرح اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ تو ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، اس کی یاد کو اپنے دل میں حاضر رکھنا، یہ ذکر کا معنی ہے۔ ہم زبان سے جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کے ذرائع ہیں کہ ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کی یاد دل میں آئے گی، توجہ اس طرف رہے گی، تو یہ ذکر کے ذرائع ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو اپنے قلب میں مستحضر رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھنا، یہ ذکر ہے۔ نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے، یہ ذکر نہیں ہے، ذکر کے ذریعے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آتی ہے، توجہ اس طرف لگتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے لیکن دل میں وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ ذکر کرنے والا ہے اور بہت بہترین ذکر کرنے والا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، زبان بظاہر بند ہے، ہونٹ بند ہے، لیکن دل میں وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کو اپنے قریب سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس ہے، اپنی حاجتیں دل میں اس کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس کا جو ہے اپنی محبت کے اظہار جو ہے مختلف انداز میں اس کو یاد رکھتے ہوئے کر رہا ہے، تو یہ ذکر ہے۔ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں اگر آپ کو سمجھا دوں، آخری مثال اس میں کہ اگر کسی بندے کا بچہ بیمار ہے اور وہ بندہ اپنے بچے کو چھوڑ کے آفس چلا جاتا ہے، اب جب وہ آفس گیا تو بظاہر وہ سارا دن آفس میں کام کرتا رہا، فائلیں اٹھاتا رہا، رکھتا رہا، کمپیوٹر پہ لگا رہا، لیکن توجہ سارا دن اس کے بچے پہ لگی رہی کہ بچے نے دوائی کھائی نہیں کھائی، ڈاکٹر پہ گیا نہیں گیا، اس کی طبیعت اب کیسی ہے کیسی نہیں ہے، توجہ بچے کی طرف ہے لیکن بظاہر کام وہ اپنے کر رہا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم توجہ اللہ کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اگرچہ بظاہر کام دنیاوی کر رہے ہوں لیکن توجہ اپنی اللہ کی طرف رکھیں، تو یہ ذکر کی بہت بہترین قسموں میں سے کہ اصل تو ذکر یہی ہے نا کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، ہر موقع پہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ذکر کی لذت مل جائے تو بندہ گناہوں سے بھی باز آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو جب یہ تصور جمع ہوا ہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، تو پھر بندہ جلدی گناہ کی طرف آتا نہیں ہے، وہ شرم اور حیا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔